کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کرتا، کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کرتا، اتنا کچھ ہو گیا ہے میرے ساتھ، اب تو پل پل پہ رونا آتا ہے، اب تو پل پل پہ رونا آتا ہے، جو گزارے ہیں میں نے تیرے ساتھ۔ ونس اگین، کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کرتا، اتنا کچھ ہو گیا ہے میرے ساتھ، اب تو پل پل پہ رونا آتا ہے، جو گزارے ہیں میں نے تیرے ساتھ۔ زندگی میں بعض لمحے ایسے ہوتے ہیں جو باقی زندگی کو مشکل بنا دیتے ہیں۔ ہم بعض لوگوں کے ساتھ رہ کر اسی وقت تو سکون فیل کرتے ہیں کہ ہاں ہم خوش ہیں، لیکن بعد میں جو ہے وہ ہماری زندگی کا ایک بڑا حادثہ بن جاتا ہے۔ پھر ہم کہیں پہ موجود ہوتے ہیں وجودی طور پہ، لیکن خیالی طور پہ ہم وہاں پہ موجود نہیں ہوتے۔ یہ بھی ایک حادثہ ہے میری زندگی کے ساتھ، یہ بھی ایک حادثہ ہے میری زندگی کے ساتھ۔ میں ہوں کسی کے ساتھ، میرا دل ہے کسی کے ساتھ۔ خود کو سمیٹنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ بعض لوگ زندگی میں ایسے عادات دیتے ہیں جس کے باعث انسان منتشر ہو جاتا ہے۔ وہ جس قسم کے عادات دیتے ہیں بعض انسان، تو اسی عادات کی وجہ سے انسان مختلف لمحوں میں منتشر رہ جاتا ہے، اور پھر زندگی کیوں مشکل پڑتی ہے؟ کیونکہ اس لمحوں کو اکٹھا کرنا جس میں آپ پہلے جیسا مکمل انسان تھے، لیکن کسی کے آنے کے بعد اور پھر کسی کے جانے کے بعد جس طرح آپ رہ گئے ہیں، آپ اسی طرح نہیں ہیں۔ پھر اسی طرح خود کو بنانے کے لیے جس طرح آپ تھے بہت مدت لگانی پڑتی ہے، اس جیسا فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے، کیونکہ کوئی آسانی سے زندگی میں آتے نہیں اور کوئی آسانی سے زندگی سے جاتے نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے دل پہ دروان بیٹا کیا کرو، اپنے دل کے دروازے میں بیٹھو اور جج کر لو کیا اچھا آ رہا ہے اور کیا برا آ رہا ہے۔ اگر آپ دل کے دروازے میں بیٹھ نہیں سکتے خیالی وجود بن کر، تو بیٹا جو کچھ بھی آئے گا اس کی مرضی ہے، چاہے اچھا آ جائے یا برا آ جائے۔ جب انسان میں اپنے دل اپنے دماغ کو جج کرنے کے لیے ٹائم نہ ہو اور اس میں یہ صلاحیت نہ ہو کہ وہ اپنے جسم میں اچھے اور برے کا تمیز نہ کر سکے، تو سمجھ لینا کہ وہ انسان دوسروں کی زندگی میں مداخلت کرنے والا انسان ہوگا۔ اور ایک دن خود جو ہے یہ روزے، حج، زکوٰۃ، یہ خدا کے عبادت ہے، اس کے ساتھ شریک ہے، یہ اس کے لیے ہے، وہ چاہے تو بخش دیتا ہے، وہ رحیم ذات ہے۔ لیکن انسانوں کے ساتھ زندگی کے جو لمحات، زندگی کے جو حقوق انسانوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، یاد رکھ لینا اس کے بارے میں شدت سے پوچھا جائے گا۔ اس لیے تو کہتے ہیں خیر الناس من ینفع الناس، جس کی دل آزاری کی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ زندگی میں سکون حاصل کرے، کبھی بھی سکون سے نہیں رہے گا۔ دوسروں کو برباد کرنے والے لوگ کبھی خوش نہیں رہ پائیں گے۔ یہاں تو ہم مختلف قسم کے الفاظ کی جو بناوٹ ہے، جس قسم کے الفاظ ہم پیش کرتے ہیں اس سے ہم لوگوں کو جیتتے ہیں، لیکن اندرونی لحاظ سے ہم بہت کچھ کھو دیتے ہیں۔ کچھ بھی کھونے کے بعد آپ مکمل نہیں رہ پاؤ گے، اور جو انسان اپنے آپ کو مکمل فیل نہیں کرتا تو ایک ایسا ہوتا ہے کھوکھلا جسم ہوتا ہے، کھوکھلا جسم ہوتا ہے۔ آج کل آپ کے ساتھ، آپ کے جذبات کے ساتھ جو کھیل رہا ہے اور آپ مخلص ہیں، ڈرنا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے۔ یہ وقت جو ہے ایک سرکل کی طرح ہے، آج آپ کی باری ہے تو کل اس کی باری ہے۔ einstein کہتے ہیں کہ I can calculate everything, even the velocity of light, but I cannot calculate the hate of the people behind their smile۔ وہ بھی منافق جانتے تھے۔ ظاہری ہنسی پہ، ظاہری بناوٹ پہ، ظاہری فیشن پہ، ظاہری الفاظ پہ، اس پہ مت جایا کرو۔ بعض لوگوں کے الفاظ بہت اچھے ہوتے ہیں، دھوکہ دینے کے لیے مشہور ہوتے ہیں، انسانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنے والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن
زندگی کے کسی نہ کسی لمحے میں جو ہے وہ اپنے آپ کو ظاہر کر دیتے ہیں کہ میں اس قسم کا انسان ہوں. پھر ہم کہتے ہیں اگر وہ سچا پیار کر لیتے کم از کم اعتبار کر لیتے. اگر وہ سچا پیار کر لیتے کم از کم اعتبار کر لیتے، مان لیتا کہ چل مجبور تھا وہ. اگر ایک بار انکار کر لیتے، انکار بھی نہیں کرتے تھے نہ اپنے گھر والوں کو اور نہ مجھے بھی سسپینس میں رکھا تھا اور اپنے گھر والوں کو بھی سسپینس میں رکھا تھا. زندگی تھی، گزر رہی تھی، اور ایک دن ایسا آ گیا کہ اس نے جو سسپینس تھا اپنے سے نہیں، جن لوگوں سے مجھے نفرت تھی یا تھا، اس کے منہ سے وہ خبر آ گئی کہ وہ بے وفا بن گیا. اتنا تیز دور ہے، 5G 5th جنریشن ہے. اسی دور میں لوگوں کے ساتھ کھیلنا کچھ عجیب انداز میں کیا جاتا ہے، چاہے اپنے خاندان میں ہو یا خاندان سے باہر ہو، لیکن لوگوں کے ساتھ کھیل کھیل کر اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کر دیتے. پھر کہتے ہیں نا مجھ پہ بھی یہ دور بھی گزرا ہے، میں بھی جو ہے اس قسم کے حالات سے گزر چکا ہوں. پھر دوسروں کے لیے نصیحت بن جاتا ہے. تو جو انسان انسانیت سے کھیلتے ہیں، جو انسان ایک معصوم دل کے ساتھ کھیلتے ہیں، جو انسان کسی کی عزت کے ساتھ کھیلتے ہیں، جو انسان دوسروں کو خوشیاں دینے کے بجائے غم دیتے ہیں، تو وہی انسان کبھی خوش نہیں رہ پائے گا اور وہی انسان کبھی کامیاب بھی نہیں ہوگا. خوش کون ہوگا؟ جو دوسروں کو خوشی دیتے ہیں، جو دوسروں کو خوش رکھنا چاہتے ہیں. یہ لوگ اندر سے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں. بعض لوگ جب ہنستے ہیں، زیادہ ہنسنے والے لوگ اندر سے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں. تنہائی میں اکثر روتے ہیں جو لوگوں کے سامنے روتے ہیں. آپ دیکھ لینا اپنے خاندان میں بھی، یونیورسٹی میں بھی، کالج میں بھی بعض لوگ عجیب طریقے سے کھانا کھاتے ہیں، عجیب طریقے سے. اور جو لوگ عجیب طریقے سے کھانا کھاتے ہیں تو یاد رکھ لینا وہ کسی بڑے ٹینشن میں مبتلا ہے. اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا کھاتا ہوں، کیا کھا رہا ہوں. جو لوگ کہتے ہیں کہ بس میں رج گیا من موڑ سوں. پتہ ہی نہیں چلتا، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. بس زندگی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، زندگی یوں تمام ہوتی ہے، چل رہی ہے، گزر رہی ہے. پر یاد رکھ لینا بیٹا، ایک دفعہ جب آپ ٹھوکر کھا لے اور دوبارہ آپ ٹھوکر کھانے کے انتظار میں ہے تو دنیا کا بیوقوف ترین انسان آپ ہے. جب آپ ایک دفعہ ٹھوکر کھا لیں اور دوبارہ اسی جگہ پہ آپ ٹھوکر کھانے کے لیے تیار ہے تو آپ دنیا کے بیوقوف ترین انسان ہیں. ایک دفعہ ٹھوکر کھا لیا تو سمجھ لینا کہ یہاں پہ جو ہے میں نے ٹھوکر کھائی تھی یا کھایا تھا، بس دوبارہ نہیں جانا ہے وہاں. بار بار ٹھوکر کھانے سے انسان کی زندگی سے جو رونق ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. بس جب ٹھوکر کھا لیا، آج سے فیصلہ کر لو، آج سے کہ میں نے اس جگہ پہ ٹھوکر کھائی تھی، چاہے ایجوکیشن میں ہو، چاہے لو میں ہو، چاہے اپنے گول تک جو ہے آپ رسائی کر رہے ہو اور وہ گول آپ نے غلط سے لکھ کیا تھا، آپ نے ٹھوکر کھا لی، واپس ہو جاؤ، راستے بدل لو، کسی الگ راستے سے آ جاؤ. پرانے راستوں سے آپ آ رہے ہو تو پرانے سے زیادہ جو ہے آپ مات کھاؤ گے، شکست کھاؤ گے. کسی کے اچھے الفاظ پہ دھوکہ مت کھایا کرو تو زندگی ٹھیک ہوگی. خود کو بدل دو ورنہ یہ لوگ آپ کو بدل ڈالیں گے، اور لوگ جب آپ کو بدل ڈالیں گے نا تو پھر آپ آئینے کے سامنے کھڑے بھی نہیں ہو پائیں گے. آئینے کے سامنے آپ کے لیے جو ہے یہ لمحہ نہیں ہوگا کہ آپ خود کو دیکھ لیں. خود کو شرمندہ محسوس کرو گے کہ یار یہ میں نے کیا ہے، یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، میں کیا سوچ رہا تھا اور کیا ہو گیا میرے ساتھ. صرف اللہ پہ یقین رکھو، اس سے امید رکھو. ڈونٹ ڈیپینڈ اپان ادر، دوسروں سے امیدیں مت رکھو. جو انسان سے امیدیں لگائے رکھتے ہیں وہی انسان، the person who lives
near to your heart, he will hit you nearly. جو لوگ آپ کے دل کے قریب ہوتے ہیں، جو آپ کو زندگی میں بہت عزیز ہوتے ہیں، اس سے آپ زیادہ جو ہے وہ آپ کو ہٹ کرے گا نزدیکی سے، کیونکہ آپ کے ہر روٹین کے بارے میں جانتا ہے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے خوراک پسند ناپسند سب کچھ کے بارے میں وہ جانتے ہیں، تو وہی لوگ آپ کو تکلیف دیں گے، کوئی پرایا نہیں آئے گا جو آپ کو تکلیف دے گا۔ زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف دینے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو زندگی میں سب سے زیادہ آپ کو جانتے ہیں۔ جہاں پانی کم تھا، زندگی میں لوگ کچھ ایسے ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ بھی ایک سوال ہے کہ آپ کیوں وہاں گئے جہاں پانی کم تھا؟ ہم ہے تو غم ہے، ہم ہے تو غم ہے، ہم نہیں تو بس غم بھی نہیں۔ زندگی میں جانے کے لیے کچھ اچھے سے پلیسز، اچھے سے لوگوں، اچھے سے کتابوں، اچھے سے جاب، اچھے سے محفل کا انتخاب کیا کرو۔ آپ کپڑوں میں انتخاب کرتے ہیں، سلیکشن کرتے ہیں، آپ جو ہے کتابوں کے کانٹوں میں سلیکشن کرتے ہیں، یہ کور صحیح نہیں، یہ کور ٹھیک ہے، یہ کور غلط ہے، لباس میں کرتے ہو، شیو میں کرتے ہو، داڑھی میں کرتے ہو، پیشن میں کرتے ہو، مختلف قسم کی چیزوں میں سلیکشن کرتے ہو، لیکن جب آپ انسان کو پسند کرتے ہو تو اس میں آپ سلیکشن نہیں کرتے، بس پسند ہے، راستے میں دیکھ لیا تو بس پسند آ گیا۔ راستے میں تو کتے بھی ہوتے ہیں۔ ہاں، انسان اپنی بے عزتی کے لیے راستے تلاش کرتے ہیں۔ خود سے بے عزتی مت کرو اپنا، تھوڑا سمجھ جاؤ یار، یہ دور ہے ٹین ایج کا، کالج یونیورسٹی لائف، اسکول لائف، یہ ٹین ایج ہیں۔ 13 سے سٹارٹ ہوتا ہے، 13 14 15 16 17 18 اینڈ 19۔ اس میں ٹین لگا ہے تو ٹین کا مطلب ہے غم، رنج، مصیبت، دکھ، درد، تکلیف، دھوکہ، فریب، تو اس میں تو ہوتا ہے۔ پھر رونا کیا ہے؟ رونے کی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتی کہ آپ رو رہے ہیں۔ مت رو۔ کل کو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ٹین کا مطلب ہے غم، رنج، مصیبت، تو کیوں؟ اس ٹین ایج میں خود کو بچا لو تو زندگی بن جائے گی۔ اس ٹین ایج میں اپنے آپ کو نہیں بچایا تو باقی کی زندگی گئی۔ اب بھی ٹائم ہے، اب بھی ٹائم ہے، اپنے آپ کو بچا لو اور خود کے خاندان کے بارے میں سوچ لو کہ ایک دن مجھ سے ایک گریٹسٹ عورت بنے گی یا میں ایک گریٹسٹ انسان بنوں گا، دکھاؤں گا اسی معاشرے کو۔ تو خدا کرے کہ ہم زبردست گریٹسٹ اور پولائٹ پرسن اس معاشرے کے لیے بن جائے، اور دھوکے باز اور فریبی لوگوں سے، جو الفاظ کے جادوگر ہوتے ہیں، اس سے خدا ہمیں نجات دے۔ تھینک یو، آمین۔